السلام علیکم ویورز۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے۔ یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانسیں چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہوں۔ دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، اور پھر چپکے سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ آپ کا رونا، آپ کا اداس ہونا، آپ کی محبت اتنے غیر اہم نہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کریں۔ مانا کہ یہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، مگر وقت گزرتے کے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوچوں پر قابو ہو۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی شے نہیں کہ کوئی آپ کو چھوڑے بھول جائے پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکیں۔ آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں کہ تبھی تو کوئی دوسرا دے گا، لیکن ایسے کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیں، مسکرائیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکیں۔ زندگی انمول ہے، اور خاص طور پر کچھ مل جانا، کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا تو کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر دینا اور کبھی لمحوں کا سفر کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانا اور کبھی ایک حادثے پر رک جانا، کبھی قبولیت کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہنا اور کبھی بہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی اتنا صبر کرنا کہ ہر شخص کو مات دے تو کبھی ایک لفظ پر بکھر جانا، کبھی ٹھوکریں کھا کر بھی اٹھ جانا تو کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ اسی کا نام ہے زندگی، اور زندگی آپ کو ہر رنگ دکھاتی ہے تاکہ سمجھ جائیں اس کو کس طرح گزارنا ہے۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، اللہ اس سے واقف ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور یقین کریں وہ آپ کو جہاں بھی لے جا رہا ہے نا، آپ کے لیے اسی میں خیر ہے، اور یہ بات آپ کو کافی سفر مکمل کرنے کے بعد پتہ چل جائے گی۔ زندگی کا سفر ایک ٹرین کے سفر جیسا ہے، جس میں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو اپنی اپنی منزل پر اتر جائیں گے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی منزل تک ٹرین خالی ہو۔ اور اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، اور کسی ایک غلط فیصلے، غلط انسان اور غلط ٹرن کی وجہ سے اپنی ساری زندگی ہی برباد کر لینا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری ہے۔ اگر آپ نے سفر شروع کر ہی دیا ہے تو بیچ راستے سے لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ واپس آنے میں جتنی دوری طے ہوگی کیا پتہ منزل اس سے بھی پاس ہو۔ مزے کی بات بتاؤں، وہ اپنی عبادت اور دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے، ورنہ تم نے اگر غور کیا ہو تو ہمارے آس پاس کتنے ہی لوگ ہیں جو ذرا بھی دعا نہیں مانگتے،
صرف اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ پاک نہیں سنتے۔ اگر غور کریں تو اللہ پاک نے انہیں دعا کی توفیق ہی نہیں دی ہوتی۔ اگر تم اس کے کن کا انتظار بڑے صبر اور شکر کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کوئی اس کا لاڈلا بندہ سسکتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جائے اور وہ اسے سینے سے نہ لگائے؟ کبھی معجزے کا نام سنا ہے؟ تو بس تھوڑا اور انتظار کرو اور دعا کرو، وہ ایسے لوگوں کے لیے ہی معجزے کرتا ہے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چوٹیوں کی خاموش بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا اور ضرور سنے گا۔ جب آنکھیں رو رو کر تھکنے لگیں، جب صبر حد سے باہر ہونے لگے، جب انسان کی بے بسی ہار مان چکی ہو، تب اللہ کی طاقت جواب دے ہی دیتی ہے۔ وہ مالک جو تمہارے آنسو سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ آنسو جب تمہاری تکلیف کی چوکھٹ پر پہنچنے لگیں، تب اس ذات کو ان آنسوؤں کی صورت اپنا کن نازل فرمانا پڑتا ہے۔ اس لیے جب تھک جاؤ تو مت سمجھنا کہ تم تھک گئے ہو، بس سمجھنا اللہ کا جواب اب تمہارے قریب ہے۔ غم زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ خوشی انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا سکھاتی ہے، لیکن اللہ کی موجودگی کا احساس غم کے بعد ہوتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جس نے کبھی غم کا مزہ نہیں چکھا، جس نے نیند سے خالی راتیں نہیں دیکھی، جو چلتے چلتے گرا نہیں، جس نے ستاروں بھری رات میں اس اکلوتے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی نم آنکھوں سے اللہ سے بات نہیں کی۔ بہت پیارے ہوتے ہیں وہ لمحے جن میں کائنات کا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں ہوتا، تب بس ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ مگر یہ لمحے تب بہت یاد آتے ہیں جب گزر جاتے ہیں، جب اللہ حالات بدل دیتا ہے۔ پھر دل سوچتا ہے ان قرب کے لمحوں میں جتنا سکون تھا اتنا ان خوشی کے لمحوں میں نہیں۔ خوشی میں مسکرا دینا عاجزی ہے اور غم میں مسکرانا بہادری ہے، اور اس سے زیادہ بہادر ہو بھی کون سکتا ہے جس کو گرتے گرتے اللہ نے تھام لیا، جس کو اللہ نے خود چن کر اپنا بنا لیا۔